میرا بچہ لایا تھا؟ آیا میرے ربا، اس کار میں میرے میر کی جان جانے دے۔ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم آپ کو قبلی بلاگ کی آخری ایک سال کی مکمل سٹوری سنانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حاجی مشتاق جب بربینا کو گھر سے لے کے جاتا ہے تو اس کو راستے میں اور ہوٹل میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو عدالت میں بھی پیش ہونا پڑتا ہے، اور عدالت میں جج یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس لڑکی کو خرید کر لایا ہے یا بھگا کے لایا ہے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ حاجی مشتاق بربینا کو گھر واپس لے کے چلا جائے گا۔ گھر میں تو پہلے ہی چھموں کا خاوند بربینا پر نظر رکھے بیٹھا ہوا ہے، پر مجبوری حاجی مشتاق اس کو گھر واپس لے جائے گا، اور جب یہ ساری بات کا علم شمیم کو ہو جائے گا کہ بربینا اور حاجی مشتاق کیوں واپس آئے ہیں، تو شمیم جا کے حاجی مشتاق کو خوب سنائے گی کہ یہ جوان لڑکی ہے اور تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، اسی لیے لوگ اس پر غلط نظر ڈالتے ہیں، اور اس عمر میں تم کس کس کے ساتھ لڑو گے اس لڑکی کے لیے، اور اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور ایک جوان لڑکے سے اس کی شادی کر دو تاکہ اس پر کوئی بھی غلط نظر نہ ڈالے۔ تو حاجی مشتاق یہی باتیں شمیم کی دل پر لے لے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور حاجی مشتاق مر جائے گا۔ دوستو، آپ کو قبلی بلاگ کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔